ڈیئر ٹینتھ کلاس، ویلکم بیک ٹو فری ایجوکیشن اسلامیات اختیاری یونٹ نمبر 2 احادیث نبوی۔ ٹینتھ کلاس کے اسٹوڈنٹس نے صرف حدیث نمبر 13 سے لے کے 25 تک کرنا ہے۔ یہ بات میں بار بار اپنی ہر کلاس میں اس لیے کہتی ہوں تاکہ وہ اسٹوڈنٹس جن کو اسلامیات اختیاری کے سلیبس کا بھی نہیں پتہ ان کو پتہ لگ سکے، اور مزید اس کی جو ڈیٹیل ویڈیو ہے سلیبس کے اوپر وہ آپ کو اس کی پلے لسٹ میں مل جائے گی، آپ وہاں سے جا کے چیک کر لیجئے گا۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں پیج نمبر 50 کے اوپر حدیث نمبر 22، صفحہ نمبر 50، حدیث نمبر 22۔ سب سے پہلے ہم یہ حدیث جو لکھی ہے اس کو پڑھتے ہیں۔ لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ شخص جنت میں نہیں داخل ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو۔ اب تکبر کسے کہتے ہیں؟ غرور کو، جس کو اپنے آپ پہ بہت غرور ہو، یعنی اپنے آپ کو وہ پتہ نہیں کون سی بڑی چیز سمجھتا ہو، بہت سپیریئر سمجھتا ہو اور دوسروں کو وہ کمتر سمجھتا ہو۔ اس کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ اپنی بڑائی جتانا، کہ میں بہت جو ہوں اعلیٰ ہوں، میں سب سے بہتر ہوں، میں سب سے پرفیکٹ ہوں، اس کو کہتے ہیں تکبر۔ اب اس کے معنی ہیں یدخل، وہ داخل ہوتا ہے، اندر آتا ہے، قلبی دل، مسقال ایک وزن کا نام ہے، جیسے تولا اور ماشا۔ تولا اور ماشا یہ وزنوں کے نام ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک میں مسقال کا لفظ یوز ہوا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ذرہ برابر وزن، اور یہ مسقال کا لفظ تب یوز ہوتا ہے جب ہم کہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے گا تو اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، اور اسی طرح اگر کوئی وہ چھوٹی سی نیکی کرے گا تو وہ نیکی جو ہے ذرہ برابر بھی اگر اس نے نیکی کیا تو اس کا بھی اس کو اجر ملے گا۔ تو وہ سب سے کم تر اور سب سے ہلکی مقدار کو بولتے ہیں مسقال، ٹھیک ہے۔ اب یہ لاسٹ میں اس کا معنی ہے کبر۔ کبر کا مطلب ہوتا ہے تکبر، یعنی غرور۔ اب تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ تکبر کا مطلب ہے دوسرے کو حقیر اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یعنی سامنے والا جو انسان ہے اس کو کچھ بھی نہ سمجھنا اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کون سی بڑی چیز سمجھنا، ٹھیک ہے۔ تکبر ہزاروں غلطیوں، گناہوں اور فسادوں کی جڑ ہے۔ کبیرائی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اب کبیرائی یا کبریائی کا مطلب ہوتا ہے بڑی شان، عظمت، بلندی، اور یہ بات بالکل جو ہے اٹل ہے، اور یہ بات 100 آنے درست ہے کہ ہر طرح کی بڑائی، ہر طرح کی شان و شوکت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو جچتی ہے۔ کسی کو بڑائی کے دعوے کا حق نہیں، تکبر ہی کی بنیاد پر خدائی کے دعوے کیے جاتے رہے۔ اب تکبر آپ نے یونٹ 4 پڑھا ہوگا 9th کلاس میں، اس میں آپ نے یونٹ 4 کے اندر جب پیغمبروں کی تبلیغی مسائی کا ٹاپک پڑھا تھا تو اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ حضرت ابراہیم کے دور میں جو تھا نمرود تھا، اور نمرود بھی خدائی دعوے کرتا تھا، اور فرعون بھی خدائی دعوے کرتا تھا، اور ان کا کتنا برا انجام ہوا تھا۔ خدائی دعوے کیے جاتے رہے اور اپنی حدوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کی جاتی رہی۔ انسان ایک دوسرے پر ظلم کرنے کے لیے کمر بستہ رہا، یعنی تیار رہا۔ ظلم اور قتل و غارت گری کا بازار گرم رہا۔ قتل و غارت گری کا مطلب ہوتا ہے خون ریزی، تباہی۔ دوسروں کو حقیر اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ان تمام فسادات کی جڑ ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہی بات کی گئی ہے کہ جو انسان خود کو بڑا سمجھتا ہے اور دوسروں کو کمتر سمجھتا ہے، قرآن پاک میں اس کو ناپسند فرمایا گیا ہے۔ اور جس طرح فرعون اور نمرود تھے، انہوں نے خدائی دعوے کیے تھے اور ہر حد پار کر دی تھی، اور لوگوں کو وہ کہتے تھے کہ صرف ہماری پوجا کرو، ہمیں مانو، ہم ہی تمہارے خدا ہیں، ہم ہی تمہیں زندگی اور موت دیتے ہیں۔ تو زندگی اور موت دینے کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بڑا اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ عظمت والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑائی والی ہے، شان و شوکت والی ہے، ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے۔ اور جو خدائی دعوے کرے اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی اور کو شریک ٹھہرائے تو اس کو قرآن پاک نے جو ہے وہ سب سے بڑا ظالم کہا ہے اور مشرک بھی کہا ہے۔ اس کے بعد تکبر کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام کے سجدے سے انکار کر کے شیطان نے رکھی۔ اب آپ نے یہ واقعہ پڑھا ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی تخلیق فرمائی تو تمام فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ انہیں سجدہ کریں۔ سب فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم پہ انہیں سجدہ کیا سوائے شیطان کے۔
اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو جو ہے وہ ٹھکرایا، تو اس وقت اور قیامت تک کے لیے ملعون قرار پایا، یعنی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے جتنے کلوز تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر سے اپنی رحمت کا جو سایہ تھا وہ ختم کر دیا۔ اللہ کی رحمت سے محروم ہونا یا دھتکارے ہوئے ہونا، اس کو ملعون کہتے ہیں۔ اور یہ لفظ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے عام لینگویج میں کہ اس انسان پر یا اس چیز پر یا فلاں کے اوپر اللہ کی لعنت، یہ لفظ اس اعتبار میں، اس سینس میں استعمال ہوتا ہے۔ تو شیطان نے غرور کی بنیاد رکھی، شیطان نے تکبر کی بنیاد رکھی، اس نے کہا میں تو سپیریئر ہوں، میں کیوں اس انسان کو سجدہ کروں، اس مٹی کے پتلے کو میں کیوں سجدہ کروں۔ یہاں پہ اس نے اپنا غرور، اپنا جو تکبر ہے اس کو ظاہر کیا۔ قرآن پاک اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ سورۃ بقرہ کی ایک آیت ہے، آبا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کیا، اور پھر وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ ظاہری بات ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو رد کرے گا وہ منکر ہے، کافر ہے۔ تکبر انسان کو سرکشی سکھاتا ہے، اور سرکشی سے معاشرے کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ سرکشی کہتے ہیں بغاوت کو، نافرمانی کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس فرمان کے ذریعے یہ بتایا ہے کہ جس کے دل میں ذرا برابر تکبر ہو، وہ جنت میں تکبر کی سزا بھگتے بغیر داخل نہیں ہوگا، یعنی اس کو اس کی سزا ضرور ملے گی۔ یہاں پہ حدیث نمبر 22 جو ہے، حدیث نمبر 22 وہ مکمل ہوتی ہے۔ اسٹے کنیکٹڈ اینڈ اسٹے بلیسڈ۔